بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اسلامک وظائف کے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، آپ کے حاجات، آپ کے غم، آپ کی بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ میرے دوستو، جب بھی وظائف کے لیے کہا جاتا ہے یا وظائف کے لیے ہمت کی جاتی ہے، کمر باندھی جاتی ہے، تو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز ضرور ادا کریں، اور اکثر آپ باوضو رہا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری پریشانیاں کم ہوں گی۔ میرے دوستو، آج وظیفہ جو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، ایک مختصر وظیفہ ہے، آپ اسے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مفید پائیں گے۔ میرے دوستو، آج کل ہر شخص پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کے کوئی کیس چل رہے ہیں، کسی کی کوئی گھر میں پریشانی ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تمام ہمارے اعمال کی کارستانیاں ہیں۔ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی پسندیدگی کے قابل نہیں ہیں۔ میرے دوستو، ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے تو ایسے حالات ضرور آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہے جو ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والا ہے۔ میرے دوستو، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو کوئی مانگے، بن مانگے ہدایت کسی کو نہیں ملتی۔ میرے دوستو، آپ جب بھی وظائف کرنے لگیں تو اپنے گناہوں کی طرف ضرور دیکھیے۔ کوئی ایسے گناہ ضرور ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہوں گے، ضرور آپ کے ایسے اعمال ہوں گے جو کہ ہمارے لیے دنیاوی پریشانی کا بھی باعث بن رہے ہیں اور اخروی بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اس کی ناراضگی سے بچیں، اور ہمیشہ ایسے کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، اپنا رحم کرے، اور اپنی رحمت کی برسا ہم پہ برسائے۔ میرے پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، یہ آپ نے روزانہ عشاء کے وقت جب بالکل پرسکون ہو جائیں، آپ عشاء کے نماز کے بعد اسے پڑھیں۔ تو وظیفے میں سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور 1100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف میرے دوستو، جو بھی آپ کو میسر آئے، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو پڑھنے میں، وہ آپ پڑھیں، کیونکہ درود شریف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ تمہاری دعائیں اٹکی رہتی ہیں زمین و آسمان کے درمیان جب تک کہ تم اپنی دعاؤں میں درود شامل نہ کر لو۔ جب درود شامل ہوگا تو ہر دعا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہت قوی ہیں، بہت مبارک ہیں اور بہت طاقت والی ہیں۔ استغفار کی کثرت
ویسے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین بندوں میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر بھی میل آ جاتا ہے، یعنی میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں، تو میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، استغفار 100 مرتبہ آپ نے کرنی ہے، اور 1100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہوں آسانی کے ساتھ، مختصر ہو، وہ آپ بالکل تسلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، انتہائی دل جمی کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھیے، اس کے بعد دعا کیجیے۔ میرے دوستو، 21 دن آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، جس بھی حاجت کے لیے آپ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔